نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن میں سے کوئی سوال ہو؟ سب کچھ سمجھ آ گیا تھا؟ الحمدللہ. یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ دعویٰ کس طرح کرنا ہے، اگر کوئی مخالفت کرے تو کس طرح پیش آنا ہے. ویسے کیا کرنا ہے؟ کوئی ایک بات بتائیے. ہاں، اگر کوئی ہماری عبادت پر اعتراض کرے تو اس وقت کہنا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اگر کوئی ضد اور بحث کرے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کی باتوں کو نہیں کاٹنا بلکہ اپنی دلیل پیش کرنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میسج کنوے کرنا ہے. اصل توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ میسج کنوے کرنے پر. ایموشنل نہیں ہونا. ایموشنز زندگی کا بس صرف ایک حصہ ہے، ساری زندگی نہیں ہے. کسی بھی کام کی بنیاد صرف ایموشنز پہ نہیں رکھی جا سکتی. The moment you get emotional, you lose the game. ایموشنل ہو کے آپ بال دوسرے کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ انتظار نہ کریں کہ بہت زیادہ علم آ جائے تو کسی کو بتائیں، بلکہ جو سیکھیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں. اب اس شخص نے دور دراز کے علاقے میں پیغمبروں کے بارے میں سنا تھا، اور پھر وہ ان کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا، اور آ کر اس نے صرف تصدیق نہیں کی بلکہ لوگوں کو وہ بات اپنی طرف سے بتانے لگا جو پیغمبروں کی طرف سے ان کو پہنچی تھی. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. خیرخواہی کے ساتھ آگے بتانا ہے. دعا کا بہت اثر ہوتا ہے. خیرخواہی کے ساتھ ساتھ جس کو آپ پیغام پہنچائیں اس کو دعا بھی دیں، اور خیرخواہی اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ اچھا کرے، اور خیرخواہی اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے. کبھی کسی کو بتاتے ہوئے نہ سوچے کہ مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا. اس کام میں کبھی اس پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عزت کا کیا ہوگا یا لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل توجہ جو ہے وہ میسج پہنچانے پر ہونی چاہیے. 4 چیزوں سے بچا جائے: تنقید، تنقیص، تردید اور تقابل. تنقید کریٹیسزم، تنقیص کسی میں نقص نکالنا، عیب جوئی کرنا، تردید کسی کی بات کو کاٹنا اور پھر اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور تقابل یعنی کہ کمپیریزن نہ کرے لوگوں، اس سے بات کا اثر چلا جاتا ہے. جی ہاں، اور جو بات بتانی ہے وہ اس پر خود بھی بھرپور قسم کا ایمان ہو، پورا یقین ہو اس پر. آگے چلیں. چلیے آیت نمبر 33 سے 80 تک. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض المیتہ مردہ زمین، مردہ زمین ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. احییناہا ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا اور نکالے ہم نے، منہا اس میں سے، حبن دانے، غلہ اناج، فمنہ یأکلون پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں. یعنی مٹی سے نکلی ہوئی خوراک وہ پھر کھا لیتے ہیں. مٹی کھانے کے قابل نہیں، مٹی نہیں کھائی جاتی، لیکن مٹی سے نکلی ہوئی چیز وہ ہم کھا لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیے کہ زمین کے اوپر کی سطح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زرخیز بنائی. آج آپ جا کر یہاں سے جب باہر نکلیں
اور گھر پہنچے تو کسی نہ کسی ایسی جگہ اتریں یا جائیں یا دیکھیں کہ جہاں آپ مٹی کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں، اور پھر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں. آپ کو ایک عجیب طرح کی فیلنگ ہوگی کہ مٹی بذات خود تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ نظر نہیں آتا، بظاہر ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنے رنگ چھپے ہوتے ہیں، اتنی خوشبوئیں چھپی ہوتی ہیں، اتنے ذائقے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیج جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے، جب وہ اس مٹی کے اندر جاتی ہے تو اس بیج کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ وہاں جا کر پھل پھول سکے اور مٹی سے بھرپور غذا لے سکے. اور پھر صرف مٹی نہیں بلکہ دھوپ، ہوا، پانی، ان سب چیزوں سے غذا لے کر کیا کرے؟ انسان کے لیے غذا کا سامان کرے. تو یہ ان ساری چیزوں کا جمع ہو کر انسان کے لیے خوراک کا سامان بننا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اگر انسان اس پر غور کرے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ خود سے خود نہیں ہوتا. تو اس میں ایک نشانی ہے. کس چیز کی نشانی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی نشانی کہ کوئی خالق ہے. اور اسی طرح ایک اور نشانی کہ مردہ زمین جس طرح اپنے اندر سے زندگی لاتی ہے، اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد اس زمین سے پودوں کی طرح جی اٹھیں گے. زمین مردہ ہے لیکن پودے زندہ مخلوق ہیں. اسی طرح انسان جب مر کر زمین میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، تو دوبارہ یہاں سے پھر زندہ ہو کر اٹھے گا. تو یہ نشانی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے اس میں باغات. کس میں؟ زمین میں. یعنی کس کس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں؟ صرف حب نہیں، صرف دانے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باغات بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور جنات جنت کی جمع ہے، ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں، گھنے درخت جو اس کی زمین پہ چھا جائے، جس کا خوب گھنا سایہ ہو. من نخیل، کھجور کے درخت، نخل کی جمع نخیل، جیسے عبد سے عبید. وَأَعْنَابٍ، اور انگور، عنب کی جمع، انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہم نے پیدا کیے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑے ہم نے اس میں یعنی زمین میں من العیون چشمے. من کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیانیہ کر بھی سکتے ہیں چشموں میں سے، کیونکہ کچھ چشمے تو برف کے پانی سے بہہ کے آتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں. عیون عین کی جمع، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. تو جس طرح آنکھ کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح پتھروں کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی نکالنے کا انتظام کر رکھا ہے. اسی لیے فجرنا کا لفظ ہے، پھاڑ کے نکالے، سخت زمین کے اندر سے پانی نکل آتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ سب کچھ انتظام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں. کون؟ انسان. من ثمرِهِ، اس کا پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یہ جو کچھ بھی ان کی خوراک ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے. انسان بیج، مٹی، پانی، دھوپ، گرمی، ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر دے تو ان میں زندگی نہیں پیدا کر سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ چیزیں اگ نہیں سکتی. مثلا آپ کھانا پکاتے ہیں تو آپ ایک ہانڈیا لیں اور اس میں آپ مٹی بھی ڈال دیں اور اس میں آپ دانے بھی ڈال دیں اور اس کو آپ چولہے پہ چڑھا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یا آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں تو اس سے وہ چیزیں نہیں نکلے گی جس طرح اللہ نے زمین کے اندر ان ساری چیزوں کو دھوپ، پانی، گرمی، ہوا سے
یعنی ہم جب کسی چیز کے اندر ہیٹ، واٹر اور یہ سب چیزیں داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں گل سڑ تو جاتی ہیں لیکن زندگی نہیں آتی اس سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے امتزاج سے بہترین غذائیں پیدا کرتا ہے اور انسان کے فائدے کے لیے. تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی کہ سب کچھ تم نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کس کا؟ اللہ کا. کس بات پر؟ کہ اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے اگایا، انسان کے لیے پیدا کیا. یہاں پر وما عملت ہو، ماں کا ترجمہ بمانا الذی بھی کیا گیا ہے، اسم موصول جو ہوتا ہے، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یعنی اللہ نے تو باغات اگا دیے کھجوروں اور انگوروں کے، لیکن انسان نے پھر ان سے مزید بہت سی چیزیں نکال لی، بنا لی. مثلا ان کے رس، انگور کے خاص طور پر. اسی طرح باقی جو لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ میں صرف یہ باغات نہیں بلکہ اور چیزیں بھی آتی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ان سے انسان پھر بہت سی مزید غذائیں تیار کر لیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ کھجور سے ہی کتنی اور پروڈکٹس بنتی ہیں، کس کس شکل میں انسان کھجور استعمال کرتے ہیں. آپ صرف سرچ کریں کہ کھجور بیسڈ ریسیپیز آپ دیکھیں کہ کتنی ہیں، سینکڑوں آپ کو ملیں گی. اسی طرح انگور سے کیا کچھ بنتا ہے. اب کھجور اور انگور کی خصوصاً مثال کیوں دی گئی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ دونوں چیزیں دیکھی بھالی تھی، ان کو وہ قریب سے دیکھتے تھے. تو جس چیز کو انسان قریب سے دیکھتا ہے اس میں غور و فکر کا انداز اور ہوتا ہے. اور جب تک انسان کسی چیز کو دیکھتا نہیں تو میں سن کر وہ بات نہیں بنتی ہے. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ مٹی کو اٹھا کر دیکھیں اور پھر اس آیت پر غور کریں اور سوچیں اور اللہ کی قدرت کو یاد کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں، تو جب تک آپ اس کے قریب جا کے یہ سارا کچھ نہیں دیکھیں گے نا، یہ کیفیت یہ نہیں آئے گی صرف سن کے. اسی طرح کھجوریں اور انگور بہترین غذائیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے ہاں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو کھجور ایک طرح سے مکمل غذا ہوتی. کئی کئی دن کیا مہینے وہ صرف کھجور پانی پہ جی سکتے ہیں. یعنی کھجور گویا ان کے جسم کی ساری ضروریات پوری کر دیتی تھی. بہت سے مقامات پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح جنگوں میں جاتے اور ایک ایک کھجور پہ دن بھر گزارا کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزرتے چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے تھے، کس پہ گزارا کرتے؟ کہتے 2 سے 8 چیزوں پہ، یعنی پانی اور کھجور پر. اسی طرح انگور کے بھی بہت سے فوائد ہیں. امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں جن کی کتاب ہے دوائے شافی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 25 سرخ انگور روزانہ کھاتا ہے تو اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری نکل جائے گی. یعنی ڈی ٹاکس بھی کرتے ہیں، جسم کو صاف بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ نے کہاں سے اگایا؟ مٹی سے اگایا. اور ہم سے کیا تقاضا کیا؟ ہم کیا کریں؟ افلا یشکرون، سوال کیا ہم سے، پوچھا ہم سے، یہ سب کچھ کھا کے شکر ادا نہیں کرو گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سارے کے سارے. کون سے؟ مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین. یعنی زمین سے نکلنے والی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جیسے درخت وغیرہ، پودے. ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جو وہ جانتے نہیں، جن کا علم بھی نہیں ان کو. خشکی میں، سمندر میں، آسمان میں، زمین میں. آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے، اللہ پاک ہے کیونکہ اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد، احد، فرد، وتر، وہ ایک ہے. لیکن باقی جو چیزیں اس نے بنائی، مخلوق ساری جوڑوں کی شکل میں. جوڑا بعض اوقات اپوزٹ چیز سے مل کے بنتا ہے، جیسے دن اور رات، مختلف خصوصیات ہیں. جیسے اندھیرا اور روشنی، سردی گرمی، تو یہ اپوزٹ چیزوں کے جوڑے.
اسی طرح بعض اوقات ہم مثل اشیاء کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ایک جیسی چیزوں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف طرح کی جو انواع و اقسام ہیں ان سے بھی جوڑے بنتے ہیں. تو یہاں بھی دو باتیں سمجھانا مقصود ہے. ایک تو توحید کا سبق دینا مقصود ہے کہ سبحان الذی، اللہ پاک ہے جوڑوں سے، وہ ایک ہے. دوسرے کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت، کیونکہ ہر چیز کے جوڑے ہیں. خلق الازواج کلھا. اب جو چیزیں اگتی ہیں زمین میں سے، بعض تو بہت نون ہیں ان کے جوڑے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پپیتا پھل نہیں لاتا جب تک اس کا جوڑا نہ ہو. اسی طرح کچھ اور پودے بھی ہوتے ہیں جن کو ساتھ ساتھ لگانا بھی پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو پولینیشن ہوتی ہے، ونڈ پولینیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے پولن گرینز جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی ایک دوسرے کا جوڑا بنتے ہیں جب جا کے. اسی طرح کھجوروں کے درخت میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پیوند کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں جوڑے پائے جاتے ہیں، یا مخلوق کی کارکردگی جوڑے کے اصول پر مبنی ہے. گویا کائنات کا یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے. یعنی انسان میں مرد اور عورت کا جوڑا، اسی طرح جانوروں میں، درختوں میں، باقی چیزوں میں، اور ان چیزوں میں بھی جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا ہمیں علم ہی نہیں. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ پھر دنیا کا جوڑا آخرت کی شکل میں بھی ہونا چاہیے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ انسان نے نہیں بنائے، کہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اور یہ چیزیں خود بھی نہیں بنی اس طرح. تو یہ بھی گویا ایک نشانی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور 20th سینچری میں یہ ڈسکوری ہوئی کہ ہر چیز کے اندر جوڑے پائے جاتے ہیں. اور اس میں بہت ساری تھیریز بھی ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں کئی سو سال پہلے ہی یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ ہر چیز اپنے جوڑے میں پیدا کی گئی ہے. اسی طرح جیسے میں نے بتایا نا کہ اشیاء کے علاوہ باقی جو کانسیپٹس ہیں ان کے اندر بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، جیسے اچھائی برائی، جیسے وہ جو دعا تھی نا، عجز اور کسل اور ہم اور حزن، تو ان چیزوں کے اندر بھی ایک طرح سے جوڑے موجود ہیں. وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے. رات بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے. نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، دن کا پردہ اس سے ہٹا دیتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آہستہ 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 روشنی سمٹ جاتی اور رات کی چادر چھائی جاتی. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب وہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں، اندھیرے میں آ جاتے ہیں. ایک دوسری جگہ پر آتا ہے یغشی اللیل النہار، رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ رات کیسے آتی ہے اور دن کیسے آتا ہے؟ کچھ پتا آپ کو؟ کیا پڑھا آپ نے سائنس میں؟ رات اور دن کا نظام کیا ہے؟ ارتھ ریوالو کرتی، اور پھر جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہو جاتا ہے، اور جو پھر گھوم کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نسلخ منہ النہار، جیسے کوئی اس سے ہٹا رہا ہو، یعنی جب وہ گھوم جاتی ہے تو اتنے اتنے حصے کی روشنی چلتی چلی جاتی. سلخ کہتے ہیں جانور کی کھال کھینچنے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج دوڑ رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. مستقر کا لفظی معنی قرارگاہ ہوتا ہے، ٹھکانہ. وہ کیا ہے مستقر؟ اس کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں کہ سورج کا ٹھکانہ کون سا ہے کہ جس کی طرف وہ دوڑتا رہتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ جہاں سے اس کی حرکت کا آغاز ہوا تھا وہیں جا کر وہ رکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ چل پڑتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہے وہ اسی طرح گھومتا رہے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری نہیں ہے، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ سورج کیا ہے؟ تجری، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے.
لمستقر لہا. تو مستقر کیا مانا وہ مستقر کا؟ جس نقطے سے آغاز ہوا اور جس پر اس کا ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے یا ایک دورہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ جہاں سے چلا تھا وہ اس کا مستقر ہے، وہاں تک جاتا ہے پھر آتے پھر. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، اس کا مستقر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اسے کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ. یعنی دائرے میں گھوم کر واپس نکلنے کی بجائے کیا کہا جائے گا؟ اس نقطے سے واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو. تو اس دن کیا ہوگا؟ پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، الٹا چلے گا. تو یہ بخاری کی روایت ہے. تو وہ جگہ کون سی ہے پھر عرش کے نیچے؟ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہی نقطہ جہاں سے اس نے گھومنا شروع کیا تھا، جس پوائنٹ سے اس کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، وہ نقطہ عین عرش کے نیچے ہے. اب اس کی حقیقت کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سورج ہر روز یا جو بھی اس کا وقت مقرر ہے اس وقت پر وہ اپنی اس جگہ پر پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے. اور جس دن اجازت نہیں ملے گی، یعنی ہر روز جو طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اگر اللہ اجازت نہ دے تو یہ نہ نکلے اور پھر وہ واپس ہو جائے. اور ایک دن ایسا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا. ہاں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے تجری لمستقر لہا. مستقر سے مراد اس کے طلوع کی جگہ، یعنی ہر روز سورج ایک الگ نقطے سے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں اس کا دائرہ پھیل جاتا ہے. کبھی آپ نے سورج نکلنے پر غور کیا؟ کیا سردیوں اور گرمیوں میں ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے؟ انہوں نے ایک پکچر دیکھی تھی جس میں سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کے یعنی کہ جو بھی اس کا مطلع ہے سردیوں سے لے کے گرمیوں تک، تو اس کے ہر پوائنٹ پہ نشان لگایا ہوا تھا کہ کہاں کہاں سے روز نکلتا. آپ کو پتا ہے جو الحمرا ہے قرطبہ میں، جو مسلمانوں نے وہ محل بنایا تھا، تو اس میں انہوں نے ہر روز کے سن رائز کے لیے ایک الگ شاید ونڈو تھی یا سوراخ تھا جہاں سے وہ روزانہ ایک نئی جگہ سے روشنی آتی تھی. اور اگر آپ ہر روز صبح کے وقت باہر نکلے تو آپ دیکھیں گے کہ سورج ہر روز ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا. خاص طور پر جب آپ نوٹس کریں تو سردیوں گرمیوں میں اس کا مطلب بدل جاتا ہے. تو مستقر کیا ہے؟ وہ آخری حد ہے جس تک جا کے پھر وہ واپس آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک دن اگر یہاں سے نکلا اور دوسرے دن یہاں سے، اب گرمیوں میں جاتے جاتے یہاں تک اگر آ گیا، اس سے آگے نہیں جائے گا کہ مغرب کی طرف چلا جائے اور وہاں سے نکلنے لگے پیچھے سے. نہیں، وہ ایک حد ہے اس کی، یہی اس کا مستقر ہے. تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا اندازہ ہے کہ اس نے بس یہاں تک جانا ہے. اور ایک دن ہوتا ہے کہ جہاں سے پھر وہ اگلے دن کیا کرتا ہے؟ آگے جاتا ہے یا پھر پیچھے آنے لگتا ہے؟ پھر پیچھے آنے لگتا ہے. پھر ایک ادھر دوسری طرف یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف. اب لیفٹ پہ آ کے ایک نقطے پہ رک جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ واپس جاتا ہے، پھر اس واپس ادھر آ جاتا ہے. یہ اس کا مستقر ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ اس سے حد پھاندے آگے جائے یا پیچھے جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قیامت تک اللہ نے اس کا جو چلنے کا اور دوڑنے کا وقت لکھا ہے، بس اس وقت تک وہ دوڑتا رہے گا. جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے نا، سورج بنا ہے، اور جس دن سے وہ دوڑ رہا ہے، بس وہ دوڑ ہی رہا ہے، کبھی رکا ہی نہیں. کوئی گاڑی آپ بنائیں، کوئی مشین آپ بنائیں، ہر چیز کو ریسٹ چاہیے، لیکن سورج کہیں ریسٹ نہیں کرتا. کوئی ریسٹنگ پوائنٹ نہیں، وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، چلتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ دیکھیے قرآن مجید نے کتنے سو سال پہلے یہ انکشاف کر دیا تھا، جبکہ عرصے تک دنیا میں یہ نظریہ رہا کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، یا پھر یہ کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے. لیکن قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، سورج بھی چل رہا ہے اور زمین بھی چل رہی ہے اور باقی ستارے سیارے بھی چل رہے ہیں. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منزلیں. منزل، منازل، منزل کی جمع.
منزل اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں. یعنی ہر رات وہ بھی ایک نئی جگہ سے نکلتا اور ایک نئی جگہ پھر غروب ہوتا نظر آتا ہے. اور پھر اس سے مراد اس کا سائز بھی ہے. منازل سے مراد اس کا سائز. کبھی وہ باریک ہوتا ہے, کبھی وہ ہاف ہوتا ہے, کبھی فل ہوتا ہے, پھر گھٹنے لگتا ہے, پھر وہ باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ دن اندھیرا چھا جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتا, پھر دوبارہ نکل آتا ہے. تو یہ ساری منزلیں اللہ نے اس کے لیے طے کی ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ لوٹ آتا ہے کل ارجون القدیم پرانی ٹہنی کی طرح. یہ کون سی ٹہنی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد کھجور کی اصل شاخ ہے. تو آپ دیکھیں کھجور کا پتا دیکھا ہوگا یا شاخ, پتا شاخ ایک ہی ہوتا ہے نا کھجور کا, وہی پتا ہے وہی شاخ. تو اس کی شاخ کیسے نکلی ہوتی کھجور کی؟ یعنی مون کی طرح ہوتی ہے نا اس کی شیپ. تو یہ پہلی رات کا جو مون ہے یا آخری رات کا جو ہے تو اس کی شیپ کی طرف اشارہ ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. سورج کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے, حالانکہ سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے. کتنا بڑا چاند سے کچھ اندازہ ہے؟ ایک سورج میں کتنے چاند آ سکتے ہیں؟ لاکھوں. یہ چاند اور سورج بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا, لیکن حقیقت میں سورج کا سائز بہت بڑا ہے. بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ چاند کو پکڑ نہیں سکتا کہ وہ اپنا مستقر چینج کر لے اور آگے جاتے جاتے چاند کی حدود میں داخل ہو جائے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ رات آگے بڑھنے والی ہے دن سے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی بجائے رات ہی پھیل جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سب کے سب ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں. کل یعنی سورج, چاند اور اس کے علاوہ باقی سیارے ستارے. اور کلن سے مراد اگر سورج اور چاند دیا جائے تو بھی کہ ہر ایک کی بادشاہی کا وقت مقرر, ایک وقت سورج نکلتا ہے ایک وقت چاند. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, کبھی ایک پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے, پھر دوسری کی آتی, پھر پہلی آ جاتی, پھر دوسری آ جاتی, اور یوں ہی چکر چلتا رہتا ہے. تو اسی طرح دن کو سورج آ جاتا ہے, رات کو چاند آ جاتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ہے, ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے. کوئی کسی دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا, اور کوئی کسی کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کے پیچھے جانے کی. ہر ایک کا اپنا کام ہے جس کو کر کے وہ خوش ہے, وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں جھانکنے لگتے ہیں. یعنی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنے پاس تو جو ہے وہ ہے, لیکن جو کسی اور کے پاس ہے وہ بھی ہم جا پکڑے. لیکن فرمایا کہ سورج ایسا نہیں کرتا, وہ مقرر وقت پر اپنا کام کر رہے ہیں, مقرر جگہ پہ کر رہے ہیں, اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں, اسی لیے ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں ہر وقت ٹکراؤ. اور یہ جو فلک کا لفظ ہے نا, فلک عربی میں کشتی کو کہتے ہیں, اور اس سے مراد ستاروں کی گزرگاہیں. تو ستاروں کا جو آربٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کشتی ہوتی ہے نا, اس سے ملتی جلتی. تو گویا زمین, سورج, چاند سب کا مدار مقرر ہے. سورج رب کے حکم سے نکلتا ہے, سورج رب کے آگے سجدہ کرتا ہے. سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کسی سے آگے نہیں نکلنے کی کوشش کرتا. ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اور ہر ایک مسلسل گردش میں ہے. کل فی فلک یسبحون, تیر رہے ہیں تیر رہے ہیں. یسبحون سبح کا لفظ جو ہے نا, یہ ہوا میں اڑنے اور پانی میں تیرنے دونوں کے لیے آتا ہے, یعنی تیزی سے جانا. تو وہ اپنے اپنے فضا میں اپنے اپنے علاقے میں گھوم رہے ہیں.